تنقید و تبصرہ درج بالا دونوں روایات سیف کی زبانی مروی ہیں اور سیف وضع حدیث اور زندگی میں کافی بدنام تھا۔ اس کے لیے ہماری کتاب عبداللہ بن سبا کا مطالعہ فرمائیں۔ ان دونوں روایت کراوی ہی متہم ہے اور تاریخی حقائق بھی اس کے برعکس ہیں۔ ابو الفرج اصفہانی اپنی کتاب الغانی میں لکھتے ہیں، امراء القیس حضرت عمر کے ہاتھ پر اسلام لایا اور اس نے ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ حضرت عمر نے اسے ایک علاقے کا والی مقرر کر دیا۔ اس روایت کو مزید وضاحت دوسری روایت میں یوں بیان کی گئی۔ او بن خارجہ مری کا بیان ہے، حضرت عمر کے عہد حکومت میں ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں موٹے قدموں اور گنجے سر والا ایک شخص لوگوں کو پھلانگتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑا ہو گیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین کہہ کر سلام کیا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور میرا نام امراء القیس بن عدی الکلبی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے اس کے سامنے ارکان اسلام رکھے اور اس نے قبول کیے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ایک نیزہ طلب کیا اور نیزے پر پرچم باندھ کر اس سے کہا، میں تجھے نو مسلم قبیلے قضاء کا والی مقرر کیا ہے۔ وہ پرچم لہراتا ہوا اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد کبرا کی روایت کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے کہ حضرت عمر صحابہ کے علاوہ کسی کو بھی والی مقرر نہیں کرتے تھے، جبکہ نو مسلم عیسائی صحابی نہیں تھا اور نہ ہی اس سے اسلام قبول کیے کوئی معقول عرصہ گزرا تھا، مگر اس کے باوجود حضرت عمر نے اسے علاقہ شام میں رہنے والے قبیلہ قضاء پر حاکم مقرر کر دیا۔ اب ذرا دوسرا واقعہ بھی سماعت فرمائیں۔ علقمہ بن علاسہ کلبی نے عہد پیغمبر میں اسلام قبول کیا اور کچھ دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، پھر حضرت ابو بکر کے عہد حکومت میں وہ مرتد ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو اس سے جنگ کے لیے روانہ کیا لیکن وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر واپس آیا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ ابن حجر اصابہ میں لکھتے ہیں، علقہ نے حضرت عمر کے عہد میں شراب نوشی کی تو حضرت عمر نے اس پر حد شرعی جاری کیا، اسے اس کا صدمہ ہوا اور وہ مرتد ہو گیا اور ملک روم میں چلا گیا۔ رومی بادشاہ نے اس کی عزت و تکریم کی اور اس سے کہا، تو عامر بن طفیل کا ابن ام ہے، اس لیے ہم تیرا احترام کرتے ہیں۔ رومی بادشاہ کی الفاظ سن کر اسے غصہ آیا اور کہنے لگا کہ کیا میں اتنا غیر معروف ہوں کہ میرا تعارف عامر بن طفیل کے ذریعے سے کرایا جائے؟ پھر وہ روم سے واپس آیا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ ابو الفرج الغانی اور ابن حجر اصابہ میں لکھتے ہیں، علقہ ارتاد کے بعد مسلمان ہوا اور مدینے آیا۔ خالد بن ولید سے اس کی دوستی تھی اور وہ رات کے وقت مسجد میں آیا۔ اس کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی اور رات کی تاریکی کی وجہ سے وہ انہیں پہچان نہ سکا اور حضرت عمر اور خالد بن ولید دونوں ایک دوسرے کے ہم شکل تھے۔ علقہ نے انہیں خالد سمجھ کر سلام کیا اور پھر کہا، علقہ، کیا اس نے تجھے معزول کر دیا ہے؟ حضرت عمر، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ علقہ، اس نے تجھے ازروی حسد معزول کیا ہے۔ حضرت عمر، آخر اب اس کا کیا علاج ہے؟ علقہ، معاذ اللہ، ہم عمر کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پر اس کے اطاعت واجب ہے اور اس کی مخالفت ناجائز ہے۔ یوں رات کی ملاقات ختم ہوئی اور صبح ہوئی۔ حضرت عمر مسجد میں آئے اور خالد بھی مسجد میں آیا۔ کچھ دیر بعد علقہ بھی مسجد میں داخل ہوا اور خالد کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی علقہ آ کر بیٹھا تو حضرت عمر نے اس سے کہا، حضرت عمر، علقہ، تو نے خالد سے جو کچھ کہا تھا کہہ دیا۔ یہ الفاظ سن کر علقہ کا ماتھا ٹنکا اور اس نے خالد سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ رات میں نے تمہارے مغالطے میں انہی سے باتیں کی تھی۔ پھر اس نے حضرت عمر سے کہا، علقہ، مگر آپ نے اچھائی کے علاوہ اور تو کچھ نہیں سنا تھا؟ حضرت عمر، جی ہاں، اگر میں تجھے قرآن کا حاکم مقرر کروں تو کیا تو قبول کرے گا؟ علقہ، کیوں نہیں؟ پھر حضرت عمر نے اسے قرآن کی حکومت کا پروانہ لکھ دیا اور وہ قرآن کا حاکم بن گیا اور اس کی موت بھی وہاں واقع ہوئی۔ عطیہ نے اس کا مرثیہ کہا تھا، مذکورہ واقعات سے سیف کی کذاب بیانی پوری طرح سے عیاں ہوتی ہے، کیونکہ پہلی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت و ولایت کے لیے صحابی ہونا ضروری نہیں تھا، بلکہ نو مسلم افراد کو بھی حکومت میں شریک کیا جاتا تھا، اور اسی طرح سے سیف کا یہ قول بھی جھوٹا ثابت ہوا کہ کوئی مرتد حکومت اقتدار کے متعلق سوچ تک نہ سکتا تھا۔ جبکہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ علقہ بن علاسہ شرابی تھا اور اس نے
ارتداد کا ارتکاب بھی کیا تھا، مگر وہ حضرت عمر کی حکومت کا خیر خواہ تھا، اسی لیے اسے حکومت میں شامل کیا گیا اور حوران کی حکومت اس کے سپرد کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مکتب خلافت سے وابستہ افراد نے سیف جیسے زندگیوں کی روایت کو اہمیت دی، جس کی وجہ سے روایت حدیث میں مشکلات پیدا ہوئی۔ حوران شام کے علاقے میں ایک آباد شاد منطقہ کا نام ہے۔